نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات پر وقف کرنا احب اور مستحسن ہے۔ یہ چوتھی فصل وقف کے احکام میں ہے۔ وقف کے کچھ قواعد آپ نے پڑھ لیے، اب یہاں سے محل اوقاف کا ذکر کر رہے ہیں کہ وقف کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں آیت پر وقف کرنا مستحب اور مستحسن ہے، احب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کے بعد پھر جہاں میم لکھی ہو، کیونکہ میم وقف لازم کی علامت ہے، وہاں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ معنی کی وضاحت ہو، اور اس کے بعد جہاں تا لکھی ہو، کیونکہ تا وقف مطلق کی علامت ہے، جس میں آیت کا تعلق ما بعد سے باقی نہیں رہتا، لفظ کا تعلق یہاں پہ لفظاً اور معنن تعلق منقطع ہو جاتا ہے ما قبل کا ما بعد سے۔ تو پہلے درجے پہ آیت ہے، دوسرے درجے پر میم ہے، اس کے بعد جہاں تا لکھی ہو، اس کے بعد جہاں جیم لکھی ہو، کیونکہ جیم وقف جائز کی علامت ہے، وہاں وقف ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں زا لکھی ہو، وقف مجوز کی علامت ہے، یہ یعنی بضرورت وقف کر سکتے ہیں لیکن اعادہ کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں اولا پر غیر اولا کو ترجیح نہ دینا چاہیے۔ جہاں پر وقف اولا ہے وہاں پر وقف نہ کرتے ہوئے غیر اولا پر وقف کر دے، مثلا جیم اور زا دونوں قریب قریب ہوں تو آدمی جیم پر وقف کیے بغیر زا پہ جا کے وقف کر دے، یا تا اور میم قریب قریب ایک ہی آیت میں قریب قریب ہوں تو تا پر وقف کیے، میم پر وقف کیے بغیر اس کو چھوڑ کر تا پہ کوئی وقف کر دے، یا تا ہو اور جیم ہو تو تا پر وقف نہ کر کے جیم پر وقف کر دے، تو یہ غیر اولا کو ترجیح دینا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں اولا پر غیر اولا کو ترجیح نہ دینا چاہیے، یعنی آئے چھوڑ کر غیر آیت پر وقف کرنا، یا میم کی جگہ وصل کر کے تا وغیرہ پر وقف کرنا، بلکہ انداز ایسا رکھے کہ جب سانس توڑے تو آیت پر یا میم تا پر وقف ہو جائے۔ بعض کے نزدیک جس آیت کو ما بعد سے تعلق لفظی ہو تو وہاں پر وصل اولا ہے فصل سے۔ اب یہ آیت کے بارے میں فتح فرما رہے ہیں کہ وہ آیت جس کا تعلق ما بعد سے ہے، لفظاً تعلق ہے، تو وہاں پر وصل اولا ہے۔ اس کی ایک مثال میں پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ پارہ دوم صفحہ دوم پر ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا۔ اب آپ دیکھیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین پر آیت ہے لیکن یہاں جملہ تام نہیں، اس آیت کو ما بعد سے لفظی تعلق ہے کیونکہ الصابرین موصوف ہے، اور الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے۔ گویا کہ آپ نے موصوف پہ وقف کر دیا اور صفت کو چھوڑ دیا، تو لفظی تعلق تو ہوا یہاں۔ ایسے مقامات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر وصل اولا ہے فصل سے، اور وصل کی جگہ وقف یا وقف کی جگہ وصل کرنے سے معنی نہیں بدلتے، اور محققین کے نزدیک نہ یہ گناہ ہے نہ کفر۔
البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ وصل کی جگہ کسی نے وقف کر لیا یا وقف کی جگہ وصل کر لیا تو اس سے معنی نہیں بدلے گا۔ محققین کے نزدیک یہ گناہ بھی نہیں ہے، نہ کفر ہے، البتہ قواعد عرفیہ یعنی قواعد عربیہ کے خلاف ہے۔ قواعد عرفیہ سے مراد قواعد عربیہ ہیں جن کی اتباع کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے، یعنی جو معنی آپ نے مراد نہیں لیا ہے اس معنی کا وہم پیدا کرنا یہاں نہ پایا جائے۔ وہم پیدا کرنے کو ایہام کہتے۔ ایسا ہی اعادہ میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض جگہ اعادہ نہایت قبیح ہوتا ہے، جیسا کہ کہیں وقف حسن، کہیں احسن یا کہیں قبیح ہوتا ہے اور کہیں اقبح ہوتا ہے۔ وقف حسن ہوتا ہے، کبھی احسن ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اعادہ بھی، اور اسی طرح سے قبیح بھی ہوتا ہے، اقبح بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ وقف حسن احسن قبیح اقبح ہوتا ہے، ایسا ہی اعادہ بھی چار طرح سے کبھی قبیح، اقبح، کہیں حسن اور احسن ہوتا ہے۔ تو جہاں سے اعادہ حسن یا احسن ہو وہاں سے کرنا چاہیے، ورنہ اعادہ قبیح سے ابتدا بہتر ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، قالوا ان اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء۔ ان اللہ فقیر سے اگر کوئی اعادہ کرے تو یہ اعادہ قبیح ہی نہیں اقبح ہوگا، اور قالوا ان اللہ فقیر سے اعادہ حسن ہے اور ان اللہ فقیر سے اقبح ہے، اور اگر اس معنی کا اعتقاد کر لے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ اعادہ قبیح کی ایک اور مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر۔ اب اگر کوئی یہاں پہ اعادہ کر لے کوكبا والشمس والقمر، یہ اعادہ قبیح ہو جائے گا، اس لیے کہ کوكبا خود تمیز واقع ہے، 11 ممیز واقع ہے، یا اس طرح سے اعادہ کر لے 10 کوكبا والشمس والقمر، تو 11 یہ پورا جملہ ہے، پورا جز ہے، 10 سے اعادہ کرنا اس کا قبیح ہے اور یہ انتہائی غلط ہے۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ اب وقف قبیح کی مثال آپ دیکھیں، وقف اقبح سو کہہ سکتے ہیں، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لا تقربوا الصلاة میں پر اگر کسی نے وقف کر دیا وانتم سکارى چھوڑ دیا تو یہ وقف قبیح ہی نہیں بلکہ اقبح ہو جائے گا، اس کے معنی کا اعتقاد کر لے تو کفر ہو جائے گا۔ فائدہ: تمام اوقاف پر سانس توڑنا باوجود دم ہونے کے ایسا نہ چاہیے، یعنی سانس باقی ہو پھر بھی ہر محل وقت پہ سانس توڑتا چلا جائے۔ یہ جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر بھی سانس توڑتے ہوئے چلتے ہیں، حتیٰ کہ جب نماز تراویح پڑھاتے ہیں اس وقت بھی سانس توڑتے چلے جاتے ہیں۔ قاری کی مثال مسافر اور اوقاف کی مثل منازل کے ہے۔ جب ہر منزل پر بلا ضرورت ٹھہرنا فضول
اور وقت کو ضائع کرنا ہے تو ایسا ہی ہر جگہ وقف کرنا فعل عبث ہے کہ جتنی دیر وقف کرے گا اتنی دیر میں 1-2 کلمہ ہو جائیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھو کہ اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوکل اسٹیشنز بھی ہیں اور ایک جنکشن بھی ہے۔ سپر فاسٹ ٹرین اگر ہر چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکنا شروع کر دے جہاں اس کی منزل نہیں ہے تو یقیناً مسافروں کو اس سے بڑی تکلیف ہوگی، اکتاہٹ ہوگی۔ یا جہاں منزل نہیں ہے اور جہاں اسٹیشن بنا ہوا نہیں ہے اس سے پہلے بیچ میں ہی گاڑیوں کو روک دے تو مسافروں کو اس سے بڑی تکلیف ہوگی۔ یہی ہے کہ قرآن نے اپنے قاری کے لیے اوقاف اور منازل متعین کر رکھے ہیں۔ جب ہر منزل پر بلا ضرورت ٹھہرنا فضول اور وقت ضائع کرنا ہے تو ایسا ہی ہر جگہ وقف کرنا فعل عبث ہے۔ البتہ لازم مطلق پر اور ایسی ہی جس آیت کو مابعد سے تعلق لفظی نہ ہو ایسی جگہ وقف کرنا ضروری اور مستحسن ہے۔ لازم مطلق کا مطلب یہ وقف لازم، اور کلمہ کو محض ساکن کرنا یا اور جو احکام وقف کے ہیں ان کو کرنا بلا سانس توڑے اس کو وقف نہیں کہتے، یہ سخت غلطی ہے۔ محض کلمہ کو ساکن کر دینا اور جو احکام وقف کے ہیں ان کو وہ احکام انہیں دے دینا بلا سانس توڑے ہوئے، اس کو وقف نہیں کہہ سکتے، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ فائدہ، اتنی بات آپ نے ذہن نشی کر لی تو اب سنیں۔ فائدہ، کلمات میں تقطیع اور سکتات نہ ہونا چاہیے۔ تقطیع کہتے ہیں کاٹ کاٹ کر پڑھنا، اور سکتہ بھی کہتے ہیں اس کو ٹھہر جانا۔ کلمات میں تقطیع ہمیشہ وسط کلمہ میں ہوتی ہے اور سکتہ آخر کلمہ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھے، جیسے اس طرح سے پڑھے الحمد للہ، یہ اس طرح سے پڑھنا تقطیع ہے، غلط ہے۔ کلمات میں تقطیع اور سکتات نہ ہونے چاہیے، خصوصاً سکون پر۔ البتہ جہاں روایتاً ثابت ہو سکتہ وہیں سکتہ کرنا چاہیے، اور یہ 4 جگہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ آیات پر سکتہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ کرنا نہایت ضروری ہے، اگر سکتہ نہ کیا جائے تو شیطان کا نام ہو جائے گا، یہ سخت غلطی ہے۔ وہ 7 جگہ یہ ہیں: دلیل، حغب، کیو، کنع، کنس، تعل، بعل، یعنی الحمدللہ سے دلیل لے لیا، ہی رب العالمین سے ہی رب لے لیا، مالک یوم الدین سے کیو لے لیا، اس طرح سے۔ اور کہا کہ اگر یہاں سکتہ نہ کیا جائے تو شیطان کا نام ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من ھذا الفکر۔ اگر ایسا ہی کسی کلمے کا اول کسی کلمے، یہ تو سکتہ کرنے کی صورت میں لگتا ہے کہ سمجھیے کوئی ایسا نام ہو گیا، سکتہ نہ کرنے کی صورت میں تو اس طرف ذہن بھی نہ جائے گا۔ اگر ایسا ہی کسی کلمہ کا اول کسی کلمہ کا آخر ملا کر کلمات گڑھ لیے جائیں تو اور بھی بہت سے سکتے نکل جائیں گے، جیسا کہ ملا علی قاری شرح مقدمہ جزریہ میں تحریر فرماتے ہیں: وَمَا اشْتَهَرَ عَلَى لِسَانِ بَعْضِ الْجَهْلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ لِلشَّيْطَانِ
कदा मिन al-asma fi misli hadhihi tarakib min al-bina'i khata'un fahishun wa itlaqun qabihun wa itlaqun qabihun ثم سكتهم على نحو دار الحمد وكاف إياك وأمثالها غلط صریح۔ اور بعض جہلا کی زبان پر جو یہ مشہور ہے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کے اندر ان تراکیب کے مثل میں جو مذکور ہوئے شیطان کے 7 نام ہیں، پس یہ سخت غلطی اور قبیح اطلاق ہے۔ پھر ان کا الحمد کا دال اور ایاک کی کاف پر اور اس کے امثال میں سختہ کرنا کھلی ہوئی غلطی ہے۔ فائدہ، کعین میں جو نون ساکن ہے یہ نون تنوین کا ہے اور مرسوم ہے۔ کعین میں اس لفظ کے سوا مصحف عثمانی میں کہیں تنوین لکھی نہیں جاتی، اور قاعدہ سے یہاں تنوین وقف کی حالت میں حذف ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں قاعدے کے مطابق یہاں تنوین حذف ہونا چاہیے، مگر چونکہ وقف تابع رسم خط کے ہے اور یہاں تنوین مرسوم ہے، اس وجہ سے وقف میں بھی ثابت رہے گی۔ کعین کی جو تنوین نون، کعین کا جو نون ہے یہ وقف میں ثابت رہے گا، جبکہ یہ تنوین ہے خود۔ تو چونکہ یہاں تنوین مرسوم ہے اور وقف تابع رسم خط کے ہے، اس وجہ سے یہ تنوین ثابت رہے گی، حالت وقف میں حذف نہیں ہوگی۔